20 رمضان المبارک کی شام مغرب کی نماز کے بعد تیسرے اور آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل 20 روز میں کی گئی عبادات ایک ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتی ہیں، گویا کہ یہ عبادات ایک قسم کی مشق تھیں، جن کے بعد اب 10 دن میں عبادات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آنے والے 10 دن عبادات کی انتھک محنت کے دن ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آئندہ 10 دن کے بعد ماہ رمضان کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بس یہی 10 دن باقی ہیں۔ یہ آنے والے 10 دن ایک ٹیسٹ، ایک امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ روزہ دار دن رات اس امتحان میں کامیابی کے لیے جٹ جاتے ہیں۔ اعتکاف کا مبارک عمل اور شب قدر جیسی برکت والی رات اسی عشرے میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت رمضان میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں رحمت خداوندی بندوں پر اتنی مہربان ہوتی ہے کہ جتنے لوگوں کو باقی رمضان میں جہنم سے خلاصی ملی ہوتی ہے، اتنے ہی لوگوں کو اس عشرے کے آخری ایک روز میں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا مہینہ عبادت الہی اور رجوع الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد بہت بڑھ جاتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں بہت جد و جہد کرتے۔ ذکر و تلاوت ہو یا درود و وظائف، نوافل کی کثرت ہو یا مناجات، سحر خیزی ہو یا لیلۃ القدر کی تلاش، ضروری امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس آخری عشرے کے فضائل کو سمیٹنے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اس میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا جائے۔ اعتکاف جہاں ان فضائل کو سمیٹنے کا باعث ہے، وہیں یہ بذات خود بھی بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ آج کی رات رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے، جو کہ طاق راتوں میں سب سے پہلی رات ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہو چکے ہیں تو نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے کہ نیت دل میں پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن بعض علماء نے نیت کے مناسب الفاظ بھی بتائے ہیں۔ اگر آپ اپنی تسلی کے لیے الفاظ دہرانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ الفاظ آپ کسی بھی زبان میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اعتکاف نہیں بھی کر رہے تو بھی سنت اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ جب تک مسجد میں داخل رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نفلی اعتکاف کے لیے یہ دعا ہے۔ ایک بار پھر یاد رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ سے نیت کہنا ضروری نہیں۔ مغرب کی نماز آپ پڑھ چکے ہیں، اب نماز اوابین ادا کر لیجئے۔ یہ نفل نماز ہے، اس کی کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 رکعت کر کے پڑھیں اور اس کے بعد تراویح سے پہلے جتنا وقت مل سکے تسبیحات اور اذکار کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے یہ رات ہی لیلۃ القدر ہو۔ اس رات کے لیے کوئی مخصوص عبادت شریعت میں ثابت نہیں۔ ذکر و تلاوت، نوافل و تسبیحات وغیرہ ہر قسم کی عبادت کے ذریعے اس رات کی فضیلت و برکات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو عبادات بھی ہوں اس رات میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کون سی عبادت اور کون سا عمل اختیار کروں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھنا۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بے شک خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چنانچہ یہ دعا تمام راتوں میں کثرت سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل تسبیحات بھی باقاعدگی سے پڑھیں۔ 100 مرتبہ تسبیحاں پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ تمام نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد یا پھر کسی بھی قسم کی عبادت سے فارغ ہو کر جب بھی دیگر دعائیں اپنے لیے مانگیں، اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ آخری عشرے کی دعا۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ وہ مبارک رات جس کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر ان ایام کی اہمیت اسی لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری ایام ہیں۔ جو کچھ کوتاہی اب تک ہوئی، اس کے دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی ہے، اسے پورا کرنے کا یہی بہترین اور آخری موقع ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت وغیرہ کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب و تاکید کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی عادت اور اپنے معمول سے بھی زیادہ عبادت و مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات
اور دوسرے متعلقین کو بھی ان کی راتوں میں جگاتے تھے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن وہ مبارک دن ہیں جس کی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کر لیتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے، اور جتنی محنت و مشقت اور کثرت عبادت ان دنوں میں کیا کرتے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ دراصل شب قدر کو مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا متلاشی اور متمنی اس کو حاصل کرنے کے شوق میں سارے ماہ رمضان کے راتوں میں نہ صحیح آخری عشرے کی راتیں یا کم از کم اس کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی یاد اور اطاعت و عبادت میں گزار دے، اور اسی بہانے شب قدر بھی نصیب ہو جائے۔ غالباً انہی مقاصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک سال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر پیش آیا تھا، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ شاید یہ اعتکاف عبادت کے علاوہ شب قدر کو تلاش کرنے کی غرض سے بھی ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آج ہم سب کو غنیمت جان کر اس عشرے کے انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے کہ اللہ جانے اگلے سال یہ قیمتی دن میسر آئیں بھی یا نہیں۔ سال کی ساری راتوں میں رمضان المبارک کے ان 10 شب کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے بخوبی ہوتا ہے کہ انہی راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس میں اس دنیا کی تمام کتابوں کی سردار کتاب تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان پر نازل ہوئی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اسی ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات اکائی ہزاروں رات سے بہتر کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندے کو سلام آیا۔